میں یہ بات اکثر اور بیشتر بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں جو نعمتیں آپ کو اور مجھ کو دی ہے، پہلے زمانے میں وہ بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مثلا آج کے زمانے میں اگر انسان اپنے گھر سے دور ہو، حتیٰ کہ اگر انسان اپنے ملک سے بھی دور ہو، اپنی کنٹری سے بھی دور ہو، انسان کو اس دور ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہیے، بات کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہیے، بات کر سکتا ہے، ان کو دیکھنا چاہیے تو براہ راست انسان ان کو دیکھ سکتا ہے کیا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان اگر اپنی دکان سے دور ہو تب بھی انسان اپنی دکان پہ نظر رکھ سکتا ہے، اور یہ پہلے زمانے میں ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر پہلے زمانے میں ایک بادشاہ کو بھی سفر کرنا پڑتا تھا تو وہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ایک عام آدمی گاڑیوں پہ سفر کر رہا ہے، ٹرین پہ سفر کر رہا ہے، بائی ایئر سفر کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کس طرح کی غربت تھی۔ جو ہمارے باپ دادا تھے یا جو اس سے پہلے کے لوگ تھے، وہ خود بتاتے ہیں جب ہم اپنے بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو جوتے نصیب نہیں ہوتے تھے، کپڑے لگانے کے لیے نصیب ہی نہیں ہوتے تھے۔ اگر ایک ٹائم کا کھانا کھا لیا دوسرے کا نصیب ہی نہیں ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر انسان کوئی بھی چیز اس کو پسند آ گئی، وہیں پہ کلک کر دیا، گھر کے دروازے پہ وہ چیز آ جائے گی، اور انسان کو جو چیز کھانا ہے آرڈر کر دیا، گھر کے سامنے آ جائے گی، آپ کو صرف کھانا ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم جن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ان نعمتوں کی خاص طور پر ہمارے بچے آج قدر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بچوں کو کس طریقے سے کھلانا پڑتا ہے۔ بچوں کو کھلانے کے لیے انسان کے ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ انسان کو نہ جانے کتنی مرتبہ یہی لفظ رپیٹ کرنا پڑتا ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس کھانا کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ان کے لیے شوز لاؤ، دوسرے دن اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک دن ان کے لیے کوئی چیز لاؤ، دوسرے دن اس کو پھینک دیتے ہیں، ان کو قدر ہی نہیں ہوتی اس کی جو ایک غلطی ہے اس کی ذمہ داری ہم پر بھی آتی ہے، والدین پر بھی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چیزیں ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے ماں باپ کو یہ چیزیں نصیب نہیں تھی۔ یہ چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے بڑی محنت کے بعد آئی ہے۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کو لندن کے، پیرس کے بارے میں بتاتے ہیں، نیو یارک کے بارے میں بتاتے ہیں، دبئی کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نعمت کھا رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے روٹی ہے، یہ کس طریقے سے ایک کسان نے اس پر کتنی محنت کی ہے، کس طریقے سے وہ ایک بارش کے بوند بوند کے لیے ترستے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہل چلاتے ہیں، جب وہ ٹریکٹر لگاتے ہیں، وہ کتنی محنت اس کے پیچھے کرتے ہیں، پھر جا کے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر ہم کبھی اپنے بچوں کو گاؤں لے جائیں گے، اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو ایک فارمر کس طریقے سے محنت کرتا ہے، جو آپ کے سامنے چاول یا ایسے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بچے ہماری خدمت کریں گے، پیر دبائیں گے، ہم اگر بیمار ہو جائے وہ ہاسپٹل لے جائیں گے، ہاں ہماری کیئر کریں گے۔ لیکن اس میں ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے
کہ ہم میں سے اکثر اور بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر ملازم رکھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا کام ملازم کرے. ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہوتی ہے، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہم اس کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. جب اب کبھی اس نے ماں باپ کے سامنے چائے رکھی نہیں ہے، کبھی اس نے دسترخوان اٹھایا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے ماں باپ کی خدمت کی ہی نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں کیسے خدمت کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر ملازم نہیں رکھنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو خود کام کا عادی بنانا چاہیے. ان کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا بارہا کہ جب انسان اپنے گھر میں خود سے کوئی بھی چائے بناتا ہے، چاول بناتا ہے، کوئی سبزی بناتا ہے، کوئی ڈش بناتا ہے، کہ اس کے کھانے میں انسان کو کتنا ٹیسٹ آتا ہے. اگر وہ خراب بھی ہو جائے تب بھی انسان بولتا ہے ہاں واہ 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 اس کے اندر مزہ ہے. لیکن جب دوسرا بناتا ہے تب ہم اگر تھوڑا سا اس میں نمک کم ہو فوراً کہ اس میں نمک کم ہے، اس میں وہ چیز، اس میں مزہ ہی نہیں ہے، ٹیسٹ ہی نہیں آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو جب اپنی محنت اس میں لگاتا ہے تو اس چیز میں مزہ آتا ہے. وہی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کام کا عادی بنائیں گے، اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بڑھاپے کے اندر ہماری خدمت کریں گے، اور ان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور ان سے جو سستی ہے وہ دور ہو جائے گی. اور ایک بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی، چاہے کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، ہم اپنے بچے کو اپنے سے بڑے خواب دکھاتے. یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ماں یا کوئی والد صاحب کسی بھی جگہ جاب کرتا ہے اور وہاں سے وہ پیسے کماتا ہے، ہم کیا اپنے بچے کو اس آفس کے فوٹو دکھاتے ہیں یا اس آفس کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ہم کبھی اپنے بچے کو اس آفس میں نہیں لیتے کہ کس طریقے سے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ وہاں پیسے آفس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں اٹھا کے لاتے ہیں. جب ہم اس کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمارا باس جو ہوتا ہے، ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے، کس طریقے سے ہمیں کام کرواتا ہے، ہمیں کھڑا رہنا پڑتا ہے، جو وہ آرڈر بولے گا 1 منٹ میں کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں ہم آرام سے جا کے بیٹھے رہیں گے چیئر پہ اور شام کو پیسے مل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ کر کے آپ کے سامنے یہ پیسے آئے ہیں. تب جا کے ہمارے بچوں کو جو ہم ان کو نعمتیں کھلا رہے ہیں، کھلانے والا اللہ تعالیٰ لیکن ہمیں ذریعہ بنایا، اس کو اس کا احساس ہو جائے گا. جب ہم ان بچوں کو ایک تو ان نعمتوں کا احساس دلائیں گے اور ان سے کام کروائیں گے اپنے گھروں کے اندر، تو ان کو اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور سستی دور ہو جائے گی، اور بڑھاپے کے اندر ہماری وہ خدمت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی، صحیح سمجھنے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.